الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سبوں کی جان ہے، جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کی بے شمار نعمتیں، انعام و اکرام، رحمتیں ہمارے اوپر ہے۔ لہٰذا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اپنی ہر پریشانی کے ازالے کے لیے اس کی چوکھٹ پر ہم دستک دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو یہاں پر موجود تمام حاضرین و سامعین اور جو آن لائن جڑے ہوئے ناظرین، ان سب کی محنتوں، کوششوں اور ان کی حاضری کو قبول فرما لیں، اور ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 99 سے جہاں تک اللہ رب العالمین کی چاہت ہو، مرضی ہو، وہاں تک انشاءاللہ تعالی ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 99 کے اندر بیان کیا، قل اے نبی اب کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ انداز قرآن کا مختلف مقامات پر ہے۔ معاف کیجیے گا، آیت نمبر 99 سے ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے اوپر نہیں ہے مگر پہنچانا۔ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے اندر دعوت و تبلیغ کے جو اصول اور جو شرائط ہیں، ان اصول اور ان شرائط میں ایک شرط اللہ نے، جو بہت بڑی شرط ہے، وہ اللہ نے بیان کر دیا۔ جو لوگ مبلغ ہوتے ہیں، داعی ہوتے ہیں، داعی مطلب اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس سے اگر موجودہ حالات دیکھیں، دور دیکھیں، تو ہمارے وہ بھائی جو ماشاء اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ وہ راہ راست پر ہے، کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک کوشش، درس قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوشش ہے کہ ایک ہے کہ اللہ نے ہم کو راہ راست پر گامزن کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر بھائی، ہمارے معاشرے والے، ہمارے پڑوس والے، وہ بھی حقیقت کو قبول کرے، سچائی کو قبول کرے۔ تو اس میں کیا چیزیں ہیں؟ پوزیٹیولی بہت بڑی چیز جس کو مثبت کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دے۔ یہاں تک ہمارا کام ہے، اور صرف ہمارا نہیں، یہاں اللہ نے نبی کے بارے میں کہا ما علی الرسول الا البلاغ۔ ما یہاں پہ نافیہ ہے، جیسے لا کا مطلب نہ ہوتا ہے، لا جواب، جواب نہیں عربی کے اندر، تو اسی طریقے سے ما جو ہے یہ بھی نافیہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ما جو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے جو یہ ہے، جو وہ ہے، تو یہاں پہ نافیہ ہے۔ ما علی الرسول، رسول کے اوپر نہیں ہے، علی مطلب پر ہوتا ہے، رسول پر نہیں ہے، الا البلاغ مگر پہنچانا۔ یعنی داعی کا کام کیا ہے کہ ہم کوئی سی چیز کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ جان گئے تو ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ یہاں پہ یہی ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے دن سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کاہے نہیں مان رہے ہیں، اب اس میں وہ ٹینشن میں ہے، یہاں تک کہ بات چیت بند۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہم نے پہنچا دیا۔ اب دیکھیں اس میں جو منفی اثرات ہوتے ہیں، منفی اثرات میں کہ ہم ایک اپنے دوست کو کئی دنوں سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کیا کر لیتے ہیں، اسے دشمنی کر لیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے، تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہ کریں۔ ہم سبوں کے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری دی دعوت و تبلیغ کی، صرف پہنچانے کی،
کہ ہم نے ایک بات جانا جو صحیح ہے، چاہے کوئی ایک حدیث ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے قرآن کی ایک چھوٹی سی یا بڑی سی آیت ہو، ہم نے اپنے سامنے والے تک پہنچا کے جہاں تک اللہ نے ہم سے خدمت لینی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو اس پر بہت زیادہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. یہ غلط طریقہ ہے. اللہ نے صاف صاف کہا کہ رسول کے اوپر صرف پہنچانا ہے. آگے اللہ نے کہا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ بھی تم لوگ چھپاتے ہو. دیکھو یہ دیکھیے یہاں پہ ما ہے، ما تبدون، جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو ما کہیں پر نافیہ ہوتا ہے، نفی کا معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اب دیکھیں کتنا زبردست اللہ رب العالمین نے یہاں پر سلسلے کو باندھا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے، وما علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر نہیں مگر یہ پہنچانا. یہاں پہ اللہ نے کہا وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے اوپر کیا ہے؟ پہنچانا ہے. اب مثال کے طور پر اللہ نے جو کہا کہ آپ لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. کیوں یہ کنیکشن جڑ گیا؟ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے ایک ساتھی کو، رشتہ دار کو، گھر والوں کو، دوست کو، احباب کو کسی چیز کے بارے میں دین کی بات بتا دی. دیکھیے یہ صحیح ہے، آپ نے بتا دیا، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اللہ آپ سب نہیں پوچھے گا قیامت کے دن. نہ پہنچائے تو پوچھ سکتا ہے کہ آپ ساتھ میں رہتے، آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا، آپ نے صحیح بات نہیں بتلائی، آپ ڈر رہے تھے، آپ شرما رہے تھے کہ تعلقات خراب نہ ہو جائے، کہیں رشتہ بگڑ نہ جائے، آپ نے پہنچا دیا. سامنے والے کی کیا ذمہ داری ہے کہ جو چیز ہمارے پاس آئی ہے ہم اس کی تحقیق کریں. ایک آدمی نے بتا دیا یہ چیز، جیسے ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے بتا دیا. یا پھر کی ذمہ داری ہے کہ کیا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں، چیک کرنے میں کیا، کروس چیک کرنے میں کیا ہے، اس سے آپ کی علم میں اضافہ ہوگا. سامنے والا تحقیق نہیں کیا اور یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ کل اللہ کو پوچھے گا تو ہم بول دیں گے کہ نہیں ہم کو بتایا نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کو سب پتا ہے، جو آپ ظاہر کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں اللہ کو سب پتا ہے. آپ انکار نہیں کر پائیں گے، آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم تو کوئی بات پہنچی نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اور بھی دیگر معنی لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں اگر کسی کے لیے بغض رکھے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پر محبت جتا رہے ہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، واللہ یعلم، اللہ اس چیز کو جانتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اتنی باریک بات بیان کی وہ اس لیے بیان کی کہ مومن کو ایک بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ مومن کچھ بھی ایکٹیویٹی چاہے ذہن میں کرے، چاہے دماغ میں کرے، چاہے سامنے سے کرے، چاہے پیچھے سے کرے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. ہم رات کی تاریکی میں اگر کوئی عمل کرے چاہے نیک ہو یا برا اللہ جانتا ہے. دین کے اجالے میں کوئی کام کرے نیک ہو یا برا اللہ کو نظر آتا ہے، سب جانتا ہے. تو جب اللہ ہر چیز کا ہمارے حرکات و سکنات کو جاننے والا ہے تو کیوں نہ ہم اچھا ہی کام کریں. برا لگے گا نا کہ ہم کوئی کام برا کیا، اللہ جانتا ہے. ہماری برائی کے بارے میں کوئی باخبر ہو جائے نا، لیکن اللہ کو خبر ہے. وہ اللہ کہ ہم کو مر کر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. تو یہ تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی برا عمل ہم سے ہو جائے، ہمارے رب کو اس بات کی خبر ہو تو اسے بہتر کہ ہم برا کام نہیں کریں. جیسے انسانوں کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہیں، اللہ جانے کیسا عمل کرتا ہے باطنی طور پر، یہ ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا. تو یہاں پہ کی ہو سکتا ہے کہ چلیے ہم ظاہر کریں گے تو لوگ دیکھیں گے، باطن ہم چھپ کر کریں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن اللہ کے یہاں یہ معاملہ نہیں چلے گا. ہم جس حال میں کوئی کام کریں، اچھائی کے رات کو اندھیرے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ جانتا ہے اس چیز کو، دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ اپنے بستر سے اٹھ کر مجھے پکار رہا ہے، اپنی فریاد رکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 100 اللہ نے کہا کل، اے نبی آپ کہہ دیجیے. کیا کہنا ہے؟ لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پاک اور ناپاک، دیکھیے قرآن کا یہ انداز مختلف مقام پر ہے. کہیں پر اللہ نے کہا لا یستوی اعمی والبصیر، دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے. قل لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ لوگ جو جانتے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی نور والظلمات، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے. مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا ہے. آپ جانتے ہیں جب اس طرح کی آیت کا انداز ہوتا ہے،
اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات بیان کر رہا ہے، یعنی زمین و آسمان کا فرق بیان کر رہا ہے۔ ایک فرق ہوتا ہے 19-20، ایک کلر ہوتا ہے، جس کے کلر میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سامان خریدنے جائیں گے تو کیا 19-20 ہوگا۔ کپڑا کوئی خرید کے آپ لا رہے ہیں، آپ کے دوست کو پسند آ گیا، وہ خریدنے گیا تو وہ کپڑا ختم ہو گیا، تو اسی سے ریلیٹڈ کوئی دوسرا کپڑا دیتا ہے وہی کلر کا، بولتا ہے 19-20 ہوگا۔ اگر کوئی بہت غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاں اب دونوں کپڑا الگ ہے، ورنہ دور سے ایک ہی لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب استوا کی بات، استوا مطلب ہوتا ہے برابری، جب بات استوا کی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات بیان کی جا رہی ہے، یعنی زمین اور آسمان کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ نے کہا قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث کہتے ہیں ناپاک چیز کو، طیب کہتے ہیں پاک چیز کو۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان کی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ طیب میں مومن آتا ہے کیونکہ مومن پاک ہوتا ہے، اور خبیث میں کافر آتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کتنا اچھا کوالٹی کا کپڑا پہن لے، ریمونڈ کا کپڑا پہن لے، پیٹر انگلینڈ کا کپڑا پہن لے، مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے، وہ خبیث ہے۔ ایک مومن بہت کمتر کم قیمت کا کپڑا پہن رہا ہے لیکن وہ ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مفسرین نے کہا کہ وہ پاک ہے۔ فرق دیکھیں مومن اور کافر کی۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ خبیث اور طیب سے ایک یہ معنی مراد ہے۔ دوسرا معنی بتایا کہ خبیث اور طیب کا کہ مومن جن چیزوں کو کھاتا ہے، جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، وہ پاک چیز اللہ نے دیا ہے مومن کو۔ ہمارے کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو چونکہ مومن پاک ہوتا ہے تو پاک چیز کو اللہ نے حلال کر دیا۔ اب جیسے شراب ناپاک چیز ہے نا، گندی چیز ہے، تو اللہ نے اس کو مومن کے لیے حرام کر دیا۔ تو ایک معنی یہ بھی مفسرین نے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے، اس لیے حرام کیا کہ وہ ناپاک چیز ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے کہ وہ ناپاک چیز ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ معنی ہوگا کہ طیب مراد مومن ہوگا اور خبیث سے مراد کافر ہوگا۔ دوسرا ایک یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حلال کی ہے وہ پاک چیز ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ناپاک چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک معنی یہ کیا گیا گناہوں کا، نیکی اور گناہ کا۔ طیب مطلب نیکی ہے، مومن جو نیک کام کرتا ہے نا تو اس میں اس کو ایک لذت آتی سکون کی کہ ہم نے نیک کام کیا، ہم لوگ نماز پڑھ کے آتے کتنا اطمینان رہتا ہے نا، نیکی کام کی ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں تو کتنا سکون رہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو تو ہم نے رکھا۔ اور خبیث کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کو کہتے ہیں ایک آدمی پرائے عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، گرچہ اس کو بہت انجوائمنٹ ہو رہا ہے لیکن ایک اندر سے بھاری پن ہے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے گناہ کیا، وہ اطمینان نہیں ہو سکتا اس کو۔ ایک آدمی چوری کر لیا کسی گھر میں یا کسی کے دکان میں، اس کو بڑی لذت ملے گی کہ 10,000 مل گیا ہم کو، 50,000 مل گیا ہم کو، لیکن اندر سے ایک اپنے آپ کو گھناؤنی شکل میں دیکھتا ہے کہ نہیں ہمیں غلط کیا ہے، ہم نے کسی کے حق کو مار دیا، ہم نے، وہ میرا حق نہ تھا، میں نے چوری کر لی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دو چیزیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کل نبی کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، جبکہ اکثر خبیث چیزیں تم کو اچھی لگتی ہوں۔ دیکھیے بھی اللہ نے انسانی فطرت کو بیان کر دیا کہ لذت کی جہاں تک بات آتی ہے تو دیکھیے لذت مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزہ کو بولتے ہیں، اسی سے آتا ہے لذیذ، مزیدار۔ لذت مطلب کیا ہوتا ہے؟ لذت ہوتا ہے ایک کھانے پینے کے لیے، کوئی سامان ہم کھا رہے ہیں تو کھانے پہ ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا سواد، اس کا ذائقہ بڑا لذیذ لگتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے ایمانی لذت، ایک کیا ہوتا ہے؟ ایمانی لذت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کو کیسے بیان کیا؟ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو ختم کرنے والی؟ لذتوں کو۔ یعنی انسان دنیا میں دنیا سے دل لگا لیتا ہے، اس کو ہر چیز لذت نظر آنے لگتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسے ختم ہوگا؟ موت کو یاد کرو کثرت سے۔ موت کا مطلب قبر میں جانا ہے، موت کا مطلب قبر میں جانا ہے، وہاں اترنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر صرف موت کے اوپر بیان ہونا تو مومن
اس کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہے گا. اتنی بھیانک چیز ہے موت. ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایک ماحول ہے ماشاء اللہ سب حیات اللہ ہم سب کو لمبی حیات دے آمین. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہم سب کو جانا ہے یہاں سے, چاہے آگے پیچھے ہو, جانا تو ہے. ابھی ایک مجلس ہے, ایک مقام ہے, تلاوت ہو رہی ہے, قرآن پڑھی جا رہی ہے, ماحول ہے, کھا پی رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی تو جائے گا ضرور, سب کو جانا ہے. اب یہ ہے کہ باری باری سب کو جانا ہے, چاہے آگے پیچھے ہو جائے. آپ اندازہ لگائے کہ ہم میں سے ایک آدمی قبر میں, ایک آدمی قبر میں چلا گیا. ہم لائٹ میں ہے, پنکھے میں ہے, ماحول میں ہے, گھر میں, وہ کہاں ہے؟ اس کے ساتھ کون ہے؟ نیک عمل جائے گا, عمل جائے گا چاہے کوئی برا, نیک عمل اس کے ساتھ ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. جب ہم دنیا سے زیادہ محبت کر لینا, جب حلال حرام کے درمیان فرق نہ کر سکیں, جب دنیا کے بھاؤں میں بہتے چلے جائیں, جب دنیا داری ہمارے دلوں میں آ جائے, دماغ میں آ جائے, ہماری سوچ میں آ جائے, ہمارا مقصد بن جائے دنیا حاصل کرنا, تو ہم موت کو یاد کریں. موت کو یاد کرنے کا ایک اور طریقہ ہے, اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ قبرستان کی زیارت کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے. وہ آج کل زیارت نہیں کی, جمعہ کا نماز ہوا, بائک لے قبرستان چلے گئے, وہ تو میلا ٹائپ والا ہو گیا. اگر جمعہ چھوٹ گئے تو قبرستان بھی نہیں جائیں گے, اگر جمعہ چھوٹ گئی تو جائے قبرستان. یہ تو آج والا حساب ہے, صبح کی نماز پڑھ کے چلے جائے قبرستان. ہم کو تو اپنی آخرت یاد کرنی ہے, تو کیا میلا ٹیلا لے کے تھوڑا جائیں گے یاد کرنے, وہاں تو بات چیت ہوگی. آخرت یاد کرنی ہے تو ایک ایسے ماحول میں صبح اٹھے گا, بالکل شانت ماحول رہتا ہے, اور انوائرمنٹل بھی ٹھیک رہتا ہے, تازی ہوا لیتے تھے, قبرستان چلے ٹہلتے تھے, جا کر دیکھ روئے کہ اللہ ہمارا پرماننٹ ٹھکانہ تو یہاں ہے. آج نکل تو آنا ہی ہے, دن بدلتا ادھر ہی چل رہے, آگے بڑھ رہا ہے, ہماری زندگی ادھر ہی جا رہی ہے قبر کی طرف. اب آج اللہ بلا رہے, کل بلا لے, تو سال بلا لے. اب وہاں آئے تنہائی میں, تب ہم کو پتہ چلے کہ دنیا کچھ نہیں, کچھ لذت ہی ختم ہو جائے گی, لذت ختم ہو جائے گی. ایک آدمی کو بریانی دے دیجیے, بولے کل پھانسی آپ کا, وہ کھائے بھی نہیں کرے گا, وہ کھائے گا ہی نہیں, کیونکہ کل اس کو مرنا ہے, پھانسی چڑھنے والا ہے, کوئی لذت نہیں ہے. آزان ہو رہی ہے, آزان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ درس کو شروع کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ رب العالمین نے کہا گرچہ وہ خبیث چیز تم کو اچھی لگتی ہو, نظر کو بھا جاتی ہے, من کو اطمینان پہنچاتی ہوں, لیکن خبیث ناپاک ہے, طیب پاک ہے, اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ نے کہا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, اے عقل مندوں کی جماعت اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین نے, ایک ہوتا ہے نا کہ انداز ہوتا ہے بات کے اندر, کہ کچھ لوگ باتوں کے اتنے ماہرین ہوتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ کہاں پر کیا کرنا ہے, یہ بڑی ایک سمجھی اور سمجھداری ہے. ہر انسان اس میں ماہر نہیں ہوتا, کس طرح کی مجلس ہے, کس طرح کا ماحول ہے, کون سی باتیں بولنی ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اللہ رب العالمین یہ قابلیت کی صلاحیت سب کو نہیں دیتا. اللہ نے کہا یہاں پہ ایک انداز لیا کہ اے عقل مندو اللہ سے ڈرو. اگر اس کو ہم الٹا یہ کر دیں کہ اللہ سے وہی ڈرے گا جو عقل مند ہوگا, ایک اور معنی پیدا کر دیں کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے عقل ہونی چاہیے. بہت سا معنی ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے یا اولی الالباب کہا, اے عقل مندو اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی عقل مندی اسی میں کو اللہ سے ڈرے, بیوقوف نہ بنے, اللہ سے نہ ڈر کے اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائے, اللہ سے ڈرے. اچھا عقل مند کیوں بنے گے؟ لعلکم تفلحون, جب عقل مند بنیں گے تو اللہ سے ڈریں گے, جب اللہ سے ڈریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کون نہیں چاہتا؟ آج ہر انسان کامیابی ہی کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی فیلڈ میں وہ ناکام نہ ہو. اور دنیا سے بہتر ہے آخرت, والآخرۃ خیر و ابقیٰ. اللہ نے کہا آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو جب دنیا کی زندگی جو آخرت کے مقابلے میں کمتر ہے, اس کے لیے ہم عقل مند بننا چاہتے ہیں, تو آخرت کے لیے کتنا عقل مند ہوں, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور ہماری اس کے لیے کیا کوشش ہے, کیا پروسیس ہے, کیا محنت ہے, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا آیت نمبر 101 101, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو,
تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائے تو تم کو ناگوار گزرے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، جس کو ہم شارٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے بچنا. بہت زیادہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ انداز تھا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل جہاں تباہ ہوئے، یا جو تمام جہان والوں میں اللہ نے ان کو فضیلت یا فوقیت دے رکھی تھی، ان کو اللہ نے ہٹا کر ہم لوگوں کو لایا. کنتم خیر امت، اللہ نے کہا. تو اس کی وجہ تھی بنی اسرائیل کے تنزلی کا جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ سوال بہت کرتے تھے. جیسے سورہ بقرہ میں وہ چیز گزر چکی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا چچا مالدار تھا، تو اس نے سوچا کہ کب مرے گا کس کا پراپرٹی ہم کو ملے. اور وہ اکیلا ایک بھتیجا وارث تھا. اس بھتیجے نے چچا کو مار دیا، رات کی تاریکی میں جان سے مار دیا. مارنے کے بعد اس کی لاش جو ہے کسی تیسرے کے دروازے پہ رکھ دیا، تاکہ جب یہ ہنگامہ ہو تو پھنسے ہوا آدمی، مثال تو کسی کا گھر ہے، ظاہر سی بات ہے جب صبح ڈیڈ باڈی ملے گی تو پولیس تو گھر والوں سے پہلے انکوائری کرے گا چونکہ آپ کیا پایا گیا ہے. تو وہ آدمی کے اوپر الزام لگا. اس آدمی نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا ہے. بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں موسیٰ، ایسا ہے آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جانور ذبح کریں، مطلب گائے ذبح کریں. اسی واقعے پر سورۃ البقرہ، بقرہ مطلب گائے ہوتا ہے، اور اس کا گوشت لے کر اس مردے کے اوپر مارا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور بولے گا کہ میرا قاتل کون ہے. بس اتنا کرنا تھا، اس میں کیا پریشانی ہے. اب اس پورے اب پیراگراف کو پڑھیے، اس آیت کو آگے پیچھے پڑھیے. کون سی گائے ہونی چاہیے؟ لال رنگ کی کہ بلو کلر کی کہ پیلا کلر کی کہ ہرا کلر کی. اب وہ بتا دیا گیا. تو کھیت میں چلنے والی ہو، کھٹال میں رہنے والی ہو، بھاگنے والی ہو، یہ انہیں بتا دیا گیا. 2 من کی ہو کہ 3 من کی ہو، کہ بچہ ہو کہ مادہ ہو کہ نر ہو، بیجا سوالات. بلاخر اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ اگر کوئی بھی گائے ذبح کر کے ایسا کر دیتے تو کافی ہو جاتا. اللہ نے کہا نا. تو جب اللہ تعالیٰ کو، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، ہمارے دل میں کیا اٹھنے والا ہے یہ اللہ کو پتا ہے. لیکن اللہ نے کہا نا کسی گائے ذبح کرے بس ہو کے بات ختم. یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. اب دیکھیے یہ آیت جو آئی ہے، اس آیت کے پس منظر کو آپ دیکھیں گے. اللہ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، تم ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، ان تبد لکم، اگر تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائے، تسوکم، تم کو ناگوار گزر جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم اسی چیز کو قرآن کے نزول کے وقت پوچھتے تو تمہارے اوپر ظاہر کر دیا. دیکھیں یہ ممانعت جو اللہ نے کہا نا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تم کو ناگوار گزرے. یہ جو منع کیا گیا ہے یہ خاص اس زمانے کا ہے، اس زمانے کا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا، اس زمانے میں قرآن نازل نہیں ہو رہا. ممانعت تو اس زمانے کی ہے، لیکن اس کا درس اور اس کا حکم آج بھی ہے. آج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کے بارے میں بیان نہیں کیا تو سمجھے کہ اللہ نے راحت دے دیا ہے، ہمارے لیے آرام کر دیا. کس چیز کے بارے میں اللہ نے بیان نہیں کیا تو اللہ نے راحت دے دیا ہم لوگوں کو. اب اس کو قریدنے کی ضرورت نہیں، اس کو بلا وجہ اس چیزوں کو نہ اٹھایا جائے، قریدنے کی ضرورت نہیں. اب اللہ نے کہا کہ موجہ پہ مسا اوپر میں کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھ تھے، عقل نہیں تھا ان کو. اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں موجے پر مسا کہاں ہوگا؟ اوپر میں. اب ہمارے ذہن میں نیچے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو بیکار کی سوال نہیں. ارے بھائی آپ سے زیادہ عقل صحابہ رکھتے تھے، ہم سے زیادہ عقل صحابہ کو تھا، وہ پوچھ بھی نہیں کیا اللہ کے نبی، ہم کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بلا وجہ سوال نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو نہیں بولنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن کے نزول کے وقت پوچھا جاتا تو تبدا لکم، تمہارے اوپر ظاہر ہو جاتا، تمہارے اوپر ظاہر ہو جاتا. معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جن کی طاقت ہے ان کے اوپر حج کو فرض کیا ہے. جن کو اللہ نے طاقت دی ہے ان کے اوپر حج کیا ہے؟ فرض ہے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کتنے مرتبہ؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہر سال؟ آپ چپ رہے. پھر وہ بولے کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال؟
آپ خاموش رہیں. پھر وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول جو حج فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہے ہر سال, تو اب بھی آپ خاموشی سے یہاں تک کو بیٹھ گئے. صحابہ سمجھ گئے اللہ کے رسول غصہ اور تم کو بیٹھا دے, بیٹھیے بیٹھیے. اللہ کے رسول نے کہا کس نے سوال کیا ہر سال؟ تو وہ کہا گیا کہ فلاں آدمی نے سوال کیا ہر سال. اس پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ چیزیں اللہ قبول کر لیتا تو اللہ ہر سال فرض کر دیتا, یہ پریشانی بڑھ جاتی. فرض کا مطلب جیسے نماز فرض ہے, پڑھنے پر گناہ ہوگا, پڑھنے پر ثواب, پڑھنا ہی ہوگا آپ کو ہر حال میں, ہم سب کو پڑھنا ہی ہوگا. نماز چھوڑیں گے تو کیا ہو جائیں گے گنہگار. اگر ہر سال حج فرض ہو جائے تو کیا ہوگا, جو نہیں کرے گا گنہگار ہو جائے گا. اب اس وقت وہی کا سلسلہ جاری تھا, بند نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اس لیے ہو گئے کہ زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو بھی لگا کہ زیادہ ڈیفینیشن کریں گے تو اللہ آیت نازل کر دے چلو ہر سال, چلو ہر سال. یہاں تک کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آدمی بڑا بدبخت ہے کہ جس کے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو حرام کر دی جو حلال ہوئی تھی. تو بدبخت ہے کہ اللہ نے حلال کیا تھا, اس کے زیادہ سوال ہونے کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا, زیادہ سوال کی وجہ سے. اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے, بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں, بعض افراد ایسے ہیں جن کو ایک مرتبہ میں ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے آپ پوچھیں, لیکن پوچھنے کی نیت طریقہ کیا ہونا چاہیے, سمجھنا, نہ کہ پریشان کرنا, نہ کہ کریدنا. ایک چیز کلیئر ہے, ایک بار میں نہیں ہوگا, دو بار میں ہوگا, تین بار میں ہوگا, لیکن اب اس کو پریشان کرنا, یہ چیزیں صحیح نہیں. واللہ غفور حلیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے, بخشنے والا ہے. اللہ حکمت والا, جانتا ہے کہ کسی چیز کو اللہ نے کیوں بیان کیا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں جو آخری آیت ہم پڑھتے ہیں, آخری جو سورہ بقرہ کی 2 آیت ہے, اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ بہت بڑی آیت ہے. اللہ نے کتنا بڑا معنی اس کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مصیبت نہیں دیا. تو یہاں مصیبت کی بات ہے, لیکن یہ ہر چیز پر فٹ ہوگا. اللہ نے شریعت ہم لوگ کو دی ہے نا, یہ ہم لوگ کا فیور میں ہے, خلاف نہیں ہے. اس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو سلیکٹ کیا ہے, چنا ہے, اس سے ہم کو فائدہ ہی ملے گا, نقصان نہیں. اگر اللہ نے کسی چیز, ابھی وہ بات گزر چکی کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو ہمارے مفاد کے لیے, اگر حرام کیا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے. یہ اللہ کو شوق نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال کر, جس چیز کو چاہے, یہ شوقیہ بات نہیں. تو اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن ہر انسان, ہر مومن اس بات کو سوچے کہ وہ ہم کو اللہ رب العالمین نے سامنے رکھ کر کام کیا ہے. اب ہمارے ہاتھوں کو, تاروں کو اللہ نے پلین بنایا ہے, تو زمین کو اللہ نے بچھا دیا ہے, چلے گا کہاں میرا بندہ, میرا بندہ کہاں چلے گا. اب اسی زمین کے حساب سے ٹرین بھی بنتی ہے, ٹرین میں بھی زمین کی طرح چاہیے چلنے کے لیے, پلین میں بھی چاہیے زمین کی طرح چلنے کے لیے, کشتی میں بھی چاہیے زمین کی طرح چلنے کے لیے. انسان نے سبق سیکھا اللہ سے کہ اللہ نے انسان کو چلنے کے زمین کو ہموار کیا, تو ہم غیر ہموار کیسے کر دیں, ہم کیسے کر دیں. تو اسی لیے ہمارے لیے سواری کی جتنی چیزیں ہیں ہمارے حساب سے بنائی گئی ہیں تاکہ ہم کو دشواری نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ اللہ غفور حلیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یہ اللہ کی بردباری ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کتنا سوچ رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 سورہ مائدہ, اللہ نے کہا قد سألہ قوم من قبلکم, تم سے پہلے کے قوم نے بھی اس طرح کا سوال کیا تھا. اب دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی بات بیان کی, آپ سمجھیں, ہم سے پہلے کی جو قومیں تھی وہ اس طرح کے سوال کرتی تھی. ثم اصبحوا بها کافرون, تو اللہ نے جب اس کو کر دیا تو بھاگ گئے, منکر ہو گئے. ایک ہوتا ہے نا زبردستی بولنا, اللہ نے کوئی چیز کیا, ایسا کیوں ہو گیا, اس کو اللہ نے حرام میں کر دیا, پھنس گئے, جائے جو ملنے والا تھا کھا رہے تھے, اب حرام ہو گیا. فاصبحوا بها کافرین, وہ اس کے منکر ہو گئے. فاصبحوا ہو گیا, تم سے پہلے کے قوموں نے بھی اس طرح کا سوال کیا تھا, جب وہ ہو گیا تو اسے منکر ہو گئے, بھاگنے لگ گئے, کیا اللہ چھوڑ دے, اس کو حلال ہی کر دیں, وہ حلال ہی کر دیں. یہ بھی ایک مثال اللہ رب العالمین نے 102 نمبر کی آیت میں کیا. اس کے بعد دیکھیں جو آیت نمبر 103 ہے, اسی آیت کے تناظر میں نے کہا کہ تھوڑا وقت لگے گا, بڑی بہترین بات اور بڑی باریک بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے ان میں سے ایک عقیدہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں اب جب اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو بھی لگے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہو, ہم کو علم نہیں ہے یا ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ نے کہا آیت نمبر 103 میں, ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ
वला वसीलती वला हमली। अल्लाह ताला ने ना बहीरा को मशरू किया है, ना साहिबा को मशरू किया है, और ना वसीला को और ना हाम को। या वसीला स्वास्थ्य, बोला वसीला नहीं, हाँ, ना वसीला और ना हाम को। अब इसका मतलब क्या हुआ? उस जमाने में एक आदमी था अम्र बिन आमिर अल खुजाई, उसी ने ये एक रस्म शुरू किया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौके पे गए थे, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आपने कहा मैंने देखा अम्र बिन आमिर अल खुजाई को जो अपनी अंतरियों को नोच रहा है। ऐसा अजाब अल्लाह ने उसको दिया था, ऐसा अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दिया था। क्या शुरुआत किया था उसने? अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने बहीरा को मशहूर नहीं किया। बहीरा क्या है, किसको कहते हैं? बहीरा कहते हैं ऐसी ऊँटनी जो दूध दे रही, या वो जानवर, चाहे कोई भी गाय हो, बकरी हो, ऊँटनी हो, ऐसा जानवर जो दूध, थन पे दूध लगा हुआ है, लेकिन कोई दुहेगा नहीं दूध को, कोई नहीं दूध सकता उसको। दूध के लिए खास कर दिया, बूटों के नापे से जमा किया जाएगा, कोई उसका दूध नहीं पिएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बहीरा बोलते हैं। कोई इसका दूध नहीं पिएगा। उसके बाद क्या? साइबा, सीन से। साइबा वो जानवर जिसको आजाद छोड़ दिया जाए, कोई उस पर सवारी नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, बैठेगा तो सजा है। एक आदमी है, जानवर, अरब वाले इस चीज में बहुत माहिर थे, ऊँट वगैरह रखते थे, जानवरों को, वो बकरे बकरी पालने के बहुत शौकीन थे। अल्लाह ने कहा कि साइबा उस ऊँट को या उस जानवर को कहते हैं जिसकी कोई सवारी नहीं करेगा और जिस पर माल बरदार ढोया नहीं जाएगा, कोई सामान भी नहीं ढो सकते। वो जानवर किसके लिए खास कर दिया गया है? बुतों के लिए, कि देखो ये जानवर मेरे यहाँ पैदा हुआ, बड़ा हो गया, आज तक हम नहीं बैठे इसके ऊपर, कोई नहीं बैठेगा, आजाद छोड़ दो उसको, जहां कहीं भी चल जाए। उनका ये अकीदा था कि हमने बूतों के लिए छोड़ दिया, अब कहीं जाके गिर कर गड्ढे में दब कर मर जाए, जो भी हो जाए, लेकिन हमने तो अपना काम कर दिया। ये अकीदा था, उसको साहिबा बोलते हैं। अब एक वसीला, वसीला कहते हैं कि ऐसा ऊँटनी जो एक बार मादा जने, मादा फीमेल को बोलते हैं ना, नर मुजक्कर को और मादा मुन्नस को। वसीला वाव स्वाद से, वसीला उस जानवर को कहते हैं जो पहले क्या पैदा करे, कोई फीमेल पैदा करे, वो ऊँटनी जो मादा पैदा करे, पहला बच्चा मादा दे, फिर दूसरा बच्चा भी मादा ही दे, उसके बीच में कोई नर ना आए, कोई मुजक्कर ना आए। ये भी देखिए क्या क्या लोग खुद से बनाना था ना, कुछ डिफिकल्ट बना दिया जाए, कुछ डिफिकल्ट कर दिया जाए। तो ऐसा ऊँटनी जो पहले मादा पैदा करे, फिर दोबारा मादा ही पैदा, नर बीच में पैदा ना हो, उसको बुतों के लिए छोड़ देते, उसको वसीला बोलते हैं। तीसरा है हाम, हा जिनके पास जो हाथ है वो हा अलिफ में, हाम वो जानवर, वो नर ऊँट यानी मुजक्कर, जिसकी नस्ल बहुत बड़ी है, जिसकी नस्ल बहुत दूर तक गई। जानवरों की भी नस्ल होते हैं, उससे बहुत सारे जानवर पैदा हुए, उसको भी हामी कहते हैं। उसको भी जो है बुतों के लिए छोड़ देना, नजर नियाज के लिए। और ये करने वाला पहला शख्स कौन था? अम्र बिन आमिर अल खुजाई। ये उस पहला शख्स था मक्के के अंदर जिसने ये रस्म बनाया कि देखो ऐसा किया जाए, 4 तरह के जानवरों को कम से कम एक तो कर दो, वसीला कर दो, साहिबा कर दो, बहीरा कर दो, हाम कर दो, तुम्हारे जो है माबूदान बातला खुश हो जाएंगे। अब सोच कर देखिए बारीकी से, क्या आजकल ऐसा होता है? ये चीजें मुसलमानों के अंदर भी आ गई है, जिसकी ममानियत अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। आज मुसलमान भी इस तरह की चीजों को समझते हैं। अब देखिए कुर्बानी होगा, हाथ पंजा खून में लगाएंगे और दीवार पे मार देंगे, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सोचिए कितनी रस्म और रिवाज हम आज हैं कि अल्लाह ने दीन को इतना आसान बनाया, हम उसको मुश्किल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अम्र बिन आमिर अल खुजाई अपने आंतरियों को चीर रहा है, नोच रहा है बिना नाखूनों से। अल्लाह ने जहन्नम में ऐसा अजाब में उसको मुब्तला कर दिया। अब मेरा मौके पर गए तो आपने देखा। उसको अल्लाह ने कहा वलाकिन्नल लज़ीना कफ़रू यफ्तरूना अलैहि कज़िब, और जो काफिर होते हैं ना वो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधते हैं, तो फौरन कह देंगे तुम्हें रब की तरफ से, झूठ कह देंगे कि अल्लाह का हुक्म है तभी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे अपने कोई खुद से थोड़ी ना कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है। तो कैसे पता चलेगा अल्लाह का हुक्म है कि नहीं? हम में से किसी ने कोई आकर मसला बता दिया कि आप ये काम करें, तो आपके अंदर तहकीक का जज्बा होना चाहिए ना कि ठीक है आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी बात सुन लेते हैं। फिर अल्लाह ने जो इल्म हमको दिया है अपने इल्म के मुताबिक, और जिस लाइन का इल्म है उसके जो मुअज्जज़, जो काबिल एतमाद जो उलमा है उनसे रब्ता करें कि भाई ये मसला आया हुआ है, कहाँ तक सही है। हमारे
दायरे से बाहर है, वो बताएंगे आपको कि ये चीज़ कहाँ तक सही है। इसीलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर फौरन अमल कर लेते हैं, ना तहकीक करते हैं, ना उसके बारे में हकीकत जानना चाहते हैं। हालांकि दुनिया के मामलात में बहुत एक्टिव है। मान लीजिए एक जमीन खरीदना है तो कहाँ कहाँ दौड़ जाएंगे कि पेपर सही है कि नहीं, मोटेशन किसके नाम पे है, पर्चा किसके नाम पे है, खजाना किसके नाम पे है। लेकिन जब बात दिन की आ जाती है तो अपने को लोग सुस्त पड़ जाते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते उस चीज को, क्योंकि उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो इस तरह के लोग हर समाज के अंदर है। अमर बिन आमिर खुदाई, अमर बिन आमिर खुदाई, इस तरह के लोग हर समाज के अंदर मौजूद है, जो आपको दीन के नाम पर नई नई चीजें बताएंगे ताकि आप उसको माने, आप उस पर अमल पैरा हो जाए, आप उसको दीन ही समझ लें, आप उसको दीन समझ लें। क्या होगा, उसका अंजाम क्या हुआ जहन्नम में, कैसा अज़ाब हुआ। अल्लाह ना करे हम सबको जहन्नम से महफूज रखे और जन्नत में आला मकाम दे। आगे अल्लाह ने कहा अक्सरुहुम ला याकिलून, लेकिन अक्सर अकल नहीं रखती, भी अल्लाह ने कह दिया। अक्सर के पास अकल नहीं, ये भी अल्लाह को पता है कि अक्सर लोग अकल का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। कोई बात हमको चल कर आई, हमने उस बात को मान लिया। अब देखें ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक चीज कोई स्टेटस लगा दिया, थोड़ा कॉपी शुरू, बाद में चला 5 साल पहले का है, चर्चा अभी चल रही, बताइए कैसे हो गया, अरे 5 साल पहले का है, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, उसको अपना काम कर दिया। तो तहकीक का जज्बा हम लोगों के अंदर होना चाहिए ताकि हम गुमराह ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम गुमराह ना हो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, आयत नंबर 104, वाइज़ा कीला लहुम ताअलू इला मा अंज़लल्लाह, और जब उसे कहा जाता कि आओ उस चीज की तरफ जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, आओ उस चीज की तरफ जो कुछ अल्लाह ने नाजिल, यहाँ पे देखिए मा का इस्तेमाल है, मा अंज़लल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, व इला रसूल, और रसूल की तरफ आओ, कालू, तो उन लोगों ने कहा, जैसा कि आज के हम लोग कहते हैं, वही जुमला अल्लाह ने कोट किया 1400 साल पहले, 1500 साल पहले। जब उनसे कहा जाता कि आओ ना, जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी तरफ आओ, इधर की बात क्यों करते हैं। व इला रसूल, और जो अल्लाह ने रसूल भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात की तरफ आओ। कालू, तो कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमने अपने बाप दादा को जो करते हुए देखो काफी है हमारे लिए, तुम्हारा बात सुन नहीं करेंगे। सब तुम ही जानते हो, हमारे अब्बा जाहिल थे, दादा जाहिल थे। देखिए अल्लाह ने कोड किया इसको। अल्लाह क्या करे, किधर बुलाया जा रहा है, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया। क्या नाजिल किया अल्लाह ने, कुरान, कुरान नाजिल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया उसकी तरफ आओ, और किधर आना है, इधर रसूल, रसूल की तरफ आओ। तो रसूल की बात को हम लोग क्या कहते हैं, हदीस कहते हैं। आओ किताब सुन्नत की तरफ, तो कह रहे कि हस्बुना, हमें काफी है। दुआ पढ़ते ना, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुना, हमारे लिए काफी है। क्या काफी है, मा वजदना अलैहि आबाना, जिस चीज पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। हमारे बाप दादा जो करते आ रहे हैं यही हमारे लिए बहुत है, और तुम्हारी बात भी नहीं सुनी। आजकल होता कि नहीं ऐसा, कितनी हकीकत सच्चाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान किया। यही आयत हम लोग पढ़ ले तो बहुत से लोग अपने सुधार पैदा कर देंगे कि हम जो बात आज कह रहे हैं वो बात अल्लाह ने हमारे पैदाइश से पहले कही थी, कि हमने अपने बाप दादा को वैसा ही पाया है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी एक अंदाज बयान किया, अवलो काना आबाअहुम ला यालमून, गर्ची उनके बाप दादा जानते भी ना हो। अल्लाह ने कहा कि अवलो काना आबाअहुम ला यालमून, गर्ची उनके बाप दादा जानते भी ना हो, फिर भी कहेंगे कि हम, हमारे लिए हमारे अब्बा और अम्मा दादा सब काफी हैं। और अगर अल्लाह ने कहा ला यालमून शैअन वला यहतदून, गर्चे इनके बाप दादा ना किसी चीज को जानते हो और ना हिदायत पर हो। ये भी देखा अल्लाह ने कहा, ये भी अल्लाह ने कह दिया, गर्चे उनके बाप दादा ना किसी चीज को जानते हैं ना हिदायत पर है, फिर भी जो है वो कहते हैं कि हमारे लिए हमारे बाप दादा काफी है। और अल्लाह ताला किस चीज की तरफ बुला रहा है, किताब और सुन्नत की तरफ। दो ही चीजें हैं, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत यानी कुरान है, रसूल की इताअत यानी अहादीस है, सही अहादीस, उसी पर आना ही वही बेस है ही, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी इसके अलावा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को उसी तरह पाया, इसीलिए हम हर हाल में उस पर अमल करेंगे, गर्चे हमारे अब्बा जानते। और इस तरह के लोग हैं, हम खुद ऐसे लोग जानते हैं, हमारे अब्बा जाहिल था वही काम करेंगे, जाओ हम नहीं सुनेंगे, बोले हम खुद गवाह हैं, हमारे अब्बा जाहिल है, हम उन्हीं की बात सुनेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अल्लाह ने खाका, ये नक्शा आज से 1500 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। आयत नंबर 104 सूरह माइदा। अगर कुछ सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं।
सर आपने शुरू में बताया कि आप लोअर काम में पहुंचा देना, उसमें दो चीज़, एक चीज़ है कि पहले तो अगर किसी के सामने बात करते हैं अल्लाह कुरान में ऐसा फरमाता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुरान का इल्म जो है सीखने के लिए बहुत तरह के इल्म सीखना होगा, ये सीखना होगा, उसके बाद आप कुरान की बातें कर सकते हैं। तो ये देखिए जो आयत गुजरी वमा अला रसूल इल्लल बलाग, तो इसमें सवाल ये है कि अगर हम किसी को दावत देने भी जाते हैं, मान लीजिए कुरान ही की दावत देते हैं, तो सामने वाले की तरफ से रिएक्शन यही होता है कि देखो कुरान सब कोई नहीं सीख सकता, कुरान सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए कई उसूल जानने पड़ते हैं, जो भी है वो अपनी तरफ जो तर्ज दे रहे हैं। देखिए कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, ना ही कोई मसला है। सवाल ये है कि सीखेगा फिर कौन? आज कोई आलिम जो बना, वो तो कहीं ना कहीं सीखना शुरू किया, उसको कह दिया था कि आप आलिम नहीं बन सकते, तो बन कैसे गए? फिर जितने उलमा हैं वो तो पैदा हुए बच्चे की शक्ल में, बड़े तो पैदा कोई होता नहीं है, तो वो भी तो पढ़ाई शुरू किए होंगे ना कहीं से, मकतब से, दर्जा अव्वल से, तो उनको तो उसी वक्त कह दिया जाता। जैसे आज बड़े बड़े मदारिस हैं, कोई बच्चा मदरसा में पढ़ने के देखो तुम पुरानी सीख जाओ बाहर, क्यों? उसके लिए बहुत उसूल जानना होगा, तो उस सीखेगा क्यों? कैसे सीखेगा? और कोई तो ऐसा अवतार कोई नहीं पैदा हुआ कि तुम डायरेक्ट 50 साल की उम्र में सीख कर अल्लाह की तरफ से आ जाओ। ये फॉर्मूला तो सबके ऊपर लागू होगा। हमारे बच्चे मदरसे में जाएंगे, वहीं रोक दिया जाए उसको, नहीं पाओ तो नहीं सीख पाओगे, अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं उसके लिए इल्म चाहिए, फिर वो आलिम बनेगा कैसे? तो ये सब बेकार के सवाल आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के बारे में क्या बोला कर दिया? सरल कुरान, हमने कुरान को आसान बनाया। अल्लाह कह रहा है हमने कुरान को आसान बनाया, और हम कहते हैं मुश्किल है। किसकी बात ज्यादा काबिल गौर है? वो आदमी जो कह रहा है या वो या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात? कुरान आसान है, ऐसा कुछ। और कुरान तो समझने के लिए आया है, लअल्लकुम ततफक्करून, तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते? तदब्बरून, क्यों नहीं गौर करते? अल्लाह ही कह रहा कुरान के अंदर, क्यों नहीं तुम उस पर गौर करते? तो गौर कौन करेगा? तो क्यों नहीं तुम गौर करते? तुम तो सब लोग है ना, जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है तुम लोग गौर क्यों? सब लोग हैं। अगर अल्लाह को पता है इस चीज के बारे में, अल्लाह जानता है कि ये सबके बस की बात, अल्लाह कभी भी ये जुमला को आम नहीं करता, खास कर देता। जैसे हज, मनिस तता इलैहि सबीला, अल्लाह ने कहा जिसको ताकत है मक्का जाने की उसके ऊपर हज फर्ज है। अल्लाह को पता है कि सबकी ताकत नहीं है, क्यों अल्लाह ने ये लगा दिया अलग से कि हज जो है मनिस तता इलैहि सबीला, जिसको इस्तिताअत हुई हज करेगा। अल्लाह ने कहा ना, खास कर दिया कि नहीं सबके ऊपर हज फर्ज नहीं है, जिसको ताकत है वो हज को जाएगा, जिसको ताकत नहीं है नहीं जा सकता, वो गुनहगार नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह के लॉजिक नहीं चलेगा कि इसको क्या बोलते हैं, कई तरह का इल्म होना चाहिए, समझना चाहिए कि कुरान समझने ही के लिए आया है दुनिया के अंदर। नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? अमल में आज पीछे हो जा रहे हैं हम लोग। भी इकरा भी है, वो अमर का सेका पढ़ो, सब पढ़ो। अमर हाजिर पर दलालत करता है, यानी जो जितने लोग हैं इकरा के मफहूम में सब आए, आप पढ़े। अभी सवाल है, मतलब से आपने बताया कुरान को आसान किया गया, और हम लोग मतलब सीखते हैं, जैसे जैसे फिर लोगत पे होते हैं, बड़े होते हैं, सीखते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसे ये अकीदा है कि फिर वो जब माँ के पेट में तब 20 पारा, जब वो पैदा 20 पारा हिफ्ज़ थे, तो उनके बारे में क्या है कि वो कैसे सीखे? हम लोग सब सीख रहे हैं, वो सीख के आ रहे हैं, और जो अकीदा उन लोगों का बना हुआ है उसके बारे में क्या? देखिए सवाल अच्छा है, लेकिन उसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बात सही है कि इस तरह के अकायद लोगों के जहन में है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 20 पारा हिफ्ज़ करके हाँ दुनिया में आए थे, माँ के पेट से पैदा हुए थे, तो 20 पारा के हाफिज थे। हाँ, अब देखिए इसीलिए कहा जाता है तहकीक का जज्बा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही आती है, कौन लेकर आते हैं? हज़रत जिब्रील। कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ऐ नबी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। अल्लाह रसूल क्या कहते हैं? मुझे पढ़ना नहीं आता। अब दोनों में मकाम में बड़ा कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी बड़े हैं रहमतुल्लाह अलैह, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? आप वसल्लम बड़े हैं, आप वसल्लम कह रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। आप समझ रहे हैं? बात को समझने वाली है। जो इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन है, वो कह रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि मुझे पढ़ना नहीं आता। सीने से लगा कर दबाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, पढ़िए मोहम्मद इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। वो कह रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ऊंचा मकाम दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए आपको हमने रहमत बना के भेजा। और जहां तक सहाबा की जमात है, अल्लाह के रसूल के बाद
سب سے بڑی جماعت اگر کوئی ہے، سب سے متبرک جماعت ہے، وہ صحابہ کی ہے، اس کے بعد تابعین کی ہے، ایک سلسلہ ہے. ہم یہاں پہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا مقام اونچا اس کی حالت کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اب رہا سوال کیوں کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے وہ 20 پارے کا حفظ کر کے آئے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا نا. اگر اس طرح کی باتیں صحیح ہو جائیں تو ہمارے زمانے میں جو ہم سے پہلے 150 سال پہلے تھے وہ تو کہہ سکتے تھے جھوٹ کے طور پہ کہ دیکھو ہمارے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو 30 پارہ حفظ کر کے پیدا ہوا تھا. اس وقت کون زندہ تھا؟ تحقیق کرے، ماننا ہی پڑے گا. ہم لوگوں کو مان بھی سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بے بنیاد چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہے بے بنیاد چیزیں ہیں. نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا، نبی کو پڑھایا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ چیزیں بے بنیاد، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ عقائد سے ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح کرے، لیکن سچائی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 پارہ کا حافظ بنا کے بھیجتا. مقام میں ایک اور سوال تھا، جیسے بتایا آپ نے کہ جن کا مقام ہے تو ان کے حال کیسے ہیں. ہم لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو نبی کے نام سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت کو مطلب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پہلے حضرت کے آگے بھی اعلیٰ لگا رہے ہیں. تو کیا ہم لوگ نبی کا اونچا بنا دیے ان کو جن کا یہ عقیدہ ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ہیں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جو بھی لگا دیتے ہیں. اور کیا نام بولے؟ اعلیٰ حضرت. جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو پہلے اعلیٰ لگتا ہے، یعنی اس حساب سے وہ زیادہ اونچے ہو گئے. دیکھیے یہ سب جتنے سوالات ہیں یہ شریعت کے نظر میں سے کوئی اہمیت نہیں ہے. شریعت کی نظر میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک انسان کسی انسان کو کچھ بھی لگا سکتا ہے. قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا، تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے. اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. یعنی ایک انسان کی زندگی میں اس کی اولاد کے بعد ہی کسی کا نمبر آتا ہے. ہم لوگ ہے نا، تو ہم لوگ جتنا اپنی اولاد سے محبت کریں گے اتنا کسی سے نہیں کریں گے. یہ ایک محبت کا جذبہ ہے. اب اگر کوئی اعظم لگا دے، جیسے امام اعظم، اعلیٰ حضرت، کچھ بھی لگا دیتا ہے، یہ ایک اردو لینگویج ہے اور قرآن کی زبان میں نازل ہوا ہے عربی کے اندر. اللہ تعالیٰ کو عربی مقصود ہے. اردو میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں، شہنشاہ کہہ سکتے ہیں. کسی کو شہنشاہ جذبات کہہ دیا جاتا ہے، تو شہنشاہ ہے تو کیا ہو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو لگا رہا ہے اس سے کوئی دقت نہیں ہے کون کس میں کیا لگا رہا ہے. اگر ہمارے نبی کے اوپر کچھ بھی نہ لگایا جائے تو معمول انبیاء ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول دے تو کافی ہے. وہ حدیث ہے نا، وہ آدمی کنجوس ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ان پر درود نہ بھیجے، وہ کنجوس کہا گیا، اس کو وکیل کہا گیا ہے. تو کوئی آدمی یہی ایک دقت ہے کہ ابھی کل کی جمعے میں یہ بات گزر چکی ہے، تعلیق کی جو سیرت چل رہی ہے وہاں پہ مسجد کے اندر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت ملی تو ایک آدمی تھا جو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں یمن سے آیا تھا. ایک یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا. وہ ایک یہودی تھا جو مسلمان بن کر آیا تھا، یعنی اس کو کہتے ہیں نفاق، منافق تھا. ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں. آپ سنیے گا غور سے کہ دیکھیں کیا معنی ہوتا ہے. اور وہ اسی لیے آیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر انتشار کرنا ہے، قتل عام کرانا ہے. بہت حد تک کامیاب بھی ہوا. اسی کے اس خبیث کی وجہ سے عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے نا. اب اس کے بعد علی جب خلافت میں آئے، یعنی پاور میں آئے، خلیفہ بنے، تو ان تک ایک ماحول کیا بنا دیا تھا کہ وہ ایک ماحول بنایا کچھ لوگوں کو لے کر کہ ایسا ہے کہ حضرت علی کا مقام تو بہت اونچا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں لپیٹ کے کہا تھا کہ میرے اہل بیت ہیں، کیا ضرورت ہے ابوبکر صدیق کو لب کرنے کا. اس طرح کے لوگ ہر سماج میں ملیں گے. 10 میں سے ایک آدمی مان لے گا کہ نہیں. بات تو دیکھو بولا بڑا دور کا ہے، بڑی صحیح آدمی ہے، کچھ بھی بولو بھائی، اس کا جو بھی اس کا عمل ہے، لیکن ہے بات اچھا بولا ہے. اب یہ بچہ لو ابوبکر صدیق ان کے ساتھی تھے، گارے یار تھے، تو بن گئے. کیا دیتے عمر فاروق کو اس میں گھس جانے کے لیے. علی کہاں گئے؟ جانتے ہیں کیسا ماحول پیدا ہو گیا؟ ایسے لوگ ہو گئے جذبات میں آگے گلو میں کہ کہنے لگے کہ علی ہی نعوذ باللہ اللہ ہے. اور یہ بات حضرت علی کے پیچھے کی بات نہیں ہے. حضرت علی کو جب خبر ملی کہ ایسے لوگ ہو گئے کہ خلافت میں، تو کہہ رہے ہیں کہ علی کیا ہے؟ اللہ ہے. تو وہ میٹنگ میں بیٹھے لے کر سب کو، بھائی کیا تم لوگ کہہ رہے ہو؟ تو نہیں، آپ اللہ ہے.
बोले नहीं, एकदम नहीं। अल्लाह के नबी ने इस चीज को तो खत्म किया मक्के के अंदर कि अल्लाह तन्हा है, अकेला है। एक बार नहीं, कई बार मीटिंग की, मजलिस की, सुबह शाम दिन रात समझाते रहते हैं कि नहीं, एकदम नहीं, तुम गलत ट्रैक पे चल रहे हो, नहीं आप अल्लाह है। जज्बात में आ गए, आप अल्लाह है। तब हजरत अली गुस्से में क्या कि आग जला कर सबको जला दी, इसी जिंदा जिंदा जला दिया सबको, जल रहे हैं। बोले कि देखो आप अल्लाह साबित हो गए, क्योंकि आग का अजाब अल्लाह ही है। वल्ला युअज़्ज़िबुन नार इल्ला अल्लाह, आग के अजाब कोई नहीं दे सकता मगर अल्लाह। आप डाल कर साबित कर दिए काफी अल्लाह है। समझ रहे? हजरत अली को अल्लाह कह दिया था, आला और आजम हटाइए दीजिए। कौन किसको क्या कह रहा है, कोई फैक्ट ही नहीं है। जिसका मकाम कुरान ने तय कर दिया उसको कौन हटा सकता है? जिसका मकाम अल्लाह ने तय कर दिया कौन हटा सकता है? आग में जला दी जिंदा। हालांकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस पर कमेंट किया था कि हजरत अली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कत्ल करवा देते, मुर्तद हो गए वो लोग, मुर्तद की सजा मौत है, आप गर्दन कटवा देते हैं। लेकिन इसको खराब भी इसलिए नहीं कहा कि ये उनका कितना मजबूत अकीदा अल्लाह के बारे में कि मुझे क्यों अल्लाह की कह दें, क्यों कहे कोई मुझे अल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। इसी तरीके से इस तरह की चीजें नहीं होती है। कोई किसी के बारे में आला कह सकते हैं। हमारे घर वाले, मेरे बच्चे हमको बोल दे कि आप ही सबसे बड़े आलिम है, तो क्या हो जाएंगे? कोई कह दे कि आप ही बड़े आलिम है, या घर में क्रिकेट खेलने एक शॉट करते, मेरी बेटी बोलते कि आप सचिन से बड़े अच्छा शॉट करते, तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई किसी के बारे में अकीदत में कुछ भी बोल सकता है। सवाल ये है कि कुरान ने क्या कहा है किसी के बारे में। बात करता दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया थे दुआ के साथ। अल्लाह आलमीन को हम सबों की मेहनतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें से जो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को आसानी बदल दे और हमारे लिए खैर के मामला पैदा फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयत सही लगा। इंटरेस्ट भी आप लोग का थोड़ा सा मतलब